संभल जाने का अगर सहारा होता, मैं ना टूटा हुआ कोई सितारा होता। नाज़रीन, नवीद कलाश के इस चैनल में आप सबको आदाबर्स, आप सबका स्वागत और आप सबको खुशामदीद। आज एक ताज़ा तरीन गज़ल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और गज़ल के बाद एक बुक रिव्यू भी है जो कि मेरी तरफ से रेकमेंडेशन भी होगी। जिन दोस्तों को पढ़ने से लगाव है या शायरी से शगफ है, वो इस किताब को अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही महजूज़ होंगे। और इससे पहले कि हम गज़ल की तरफ चलें, जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशंस ऑन करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए और सिलेक्ट ऑल को दबाइए ताकि इस चैनल से नशर होने वाली हर वीडियो की इत्तला आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं गज़ल की तरफ। संभल जाने का अगर सहारा होता, संभल जाने का अगर सहारा होता, मैं ना टूटा हुआ कोई सितारा होता। संभल जाने का अगर सहारा होता, मैं ना टूटा हुआ कोई सितारा होता। कभी आ जाते थे कई रंगीन परिंदे, कभी आ जाते थे कई रंगीन परिंदे, जाल साजी ने बाग ना उखाड़ा होता, जाल साजी ने बाग ना उखाड़ा होता, मैं ना टूटा हुआ कोई सितारा होता। शिद्दते हालात भी खतावार थे लेकिन, शिद्दते हालात भी खतावार थे लेकिन, पहले नफरतों ने घर ना उजाड़ा होता, पहले नफरतों ने घर ना उजाड़ा होता, मैं ना टूटा हुआ कोई सितारा होता। हम भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाते, हम भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाते, अपनों ने अगर इतना ना बिगाड़ा होता, अपनों ने अगर इतना ना बिगाड़ा होता, मैं ना टूटा हुआ कोई सितारा होता। हमारी कैफ शनासी कहाँ ले आई है, हमारी कैफ शनासी कहाँ ले आई है, आईना आज ना दुश्मन हमारा होता, आईना आज ना दुश्मन हमारा होता, मैं ना टूटा हुआ कोई सितारा होता। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता पेश खिदमत है। कल्लाश दर्दे दिल से ना आशना होते, कल्लाश दर्दे दिल से ना आशना होते, इश्क से अगर किया हमने किनारा होता, इश्क से अगर किया हमने किनारा होता। संभल जाने का अगर सहारा होता, मैं ना टूटा हुआ कोई सितारा होता। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको गज़ल पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अपने महदूद से किताबों के ज़ख़ीरे से
آج جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے برگ نع۔ 21ویں صدی کے بہت ہی معروف شاعر ناصر کاظمی کا یہ شعری مجموعہ 1952 یعنی کہ 1952 میں شائع ہوا۔ سید ناصر رضا کاظمی 8 دسمبر 1925 میں 1925 میں امبالہ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ 1939 میں مسلم ہائی اسکول امبالہ سے میٹرک کی اور 1940 میں اسلامیہ کالج لاہور میں FA میں داخلہ لیا۔ شاعری کا باقاعدہ آغاز اسی دور میں ہوا۔ 1 اگست 1965 کو ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک ہوئے اور تا دم آخر وہیں رہے۔ ناصر کاظمی کا انتقال 2 مارچ 1972 میں ہوا، 1972 میں۔ ناصر کاظمی کی لکھی ہوئی غزلیں بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن میں نشر ہوئیں۔ ان میں سے بہت بڑے گلوکاروں نے جیسے مہدی حسن، میڈم نور جہاں، غلام علی نے سر اور ترنم کے ملاپ سے بہت سی غزلوں کو امر کر دیا اور بہت پذیرائی پائی۔ چند مقبول غزلوں میں وہ تو نہ مل سکے ہمیں رسوائیاں ملیں، لیکن ہمارے عشق کو رعنائیاں ملیں، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ پھر ایک اور 90 کی دہائی میں بہت ہی مقبول غزل ہوئی، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے۔ برگ نع سے چند غزلوں کے کچھ اشعار پیش خدمت ہے۔ میں نے کچھ غزلیں بک مارک کی ہیں، ساری غزلیں تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہوں گی، اس کے لیے آپ کو کتاب خریدنی چاہیے، لیکن چند غزلوں کا جو انتخاب میں نے کیا ہے ان میں سے کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں، میرا علاج میرے چارہ گر کے پاس نہیں، کبھی کبھی جو تیرے کرب میں گزارے تھے، اب ان دنوں کا تصور بھی میرے پاس نہیں، مجھے یہ ڈر ہے تیری آرزو نہ مٹ جائے، مجھے یہ ڈر ہے تیری آرزو نہ مٹ جائے، بہت دنوں سے طبیعت میری اداس نہیں، میرا علاج میرے چارہ گر کے پاس نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور غزل ہے جس کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ کبھی کبھی تو جذب عشق مات کھا کے رہ گیا، کبھی کبھی تو جذب عشق مات کھا کے رہ گیا، کہ تجھ سے مل کے بھی تیرا خیال آ کے رہ گیا، یہ کیا مقام شوق ہے نہ آس ہے نہ یاس ہے، یہ کیا مقام شوق ہے نہ آس ہے نہ یاس ہے، یہ کیا ہوا کہ لب پہ تیرا نام آ کے رہ گیا، وہی اداس روز و شب وہی فسوں وہی ہوا، وہی اداس روز و شب وہی فسوں وہی ہوا،
تیرے وصال کا زمانہ یاد آ کے رہ گیا، تیرے وصال کا زمانہ یاد آ کے رہ گیا۔ کبھی کبھی تو جذب عشق مات کھا کے رہ گیا، کہ تجھ سے مل کے بھی تیرا خیال آ کے رہ گیا۔ تو دوستو یہ تھی ایک دو غزل، اس کے چند اشعار آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ایک بار پھر سے برگے نئے بک میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے۔ جن دوستوں کو شاعری سے شغف ہے وہ اس کتاب کو ضرور خریدیں اور اس سے محظوظ ہوں۔ ایک دفعہ پھر سے آپ سے التماس ہے، جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے اور اپنے کامنٹ سے مجھے نوازیے اور بتائیے کہ آپ کو یہ غزل اور بک ریویو کیسا لگا۔ پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر سانسوں نے اور دل کی دھڑکنوں نے مل کر دھوکہ نہ دیا تو اگلی ویڈیو میں کسی تازہ ترین کلام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آداب۔